اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 28 قسم کی مخلوق آباد۔ سب سے حسین مخلوق کون سی تھی وہ ہمیں اس بارے میں بالکل ہی نہیں پتا، کون سی مخلوق جو سب سے پیاری تھی 28 مخلوقوں میں سے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ہوا کرو اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکلات آسان فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی۔ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہی ہیں۔ جنات کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آباد تھے، پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں میں بھیج دیا، مگر جنات سے پہلے 27 مخلوقات اور آباد تھی۔ ان میں سے بن پھر کھن پھر من دنیا میں آباد رہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ بن و کھن زمین میں رہتے تھے، وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے بن و کھن کو زمین سے نکال دیا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا۔ ممکن ہے کہ وہ کسی اور زمین، کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں گے اور وہی خلائی مخلوق ہو۔ پھر جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا اور جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی، یعنی حضرت انسان وہ پیدا کیا گیا۔ علامہ مسعود نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد، اور علامہ شہاب الدین صاحب نے بھی لکھا ہے کہ 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں اور ان میں سے کچھ پروں والی مخلوق تھی جن کی زبان بجلے جیسی، کچھ کے 2 جسم اور 1 سر تھا، ایک جسم شیر سا اور اوپر والا جو دھڑ ہے وہ پرندوں جیسا تھا، اور ان کے بال ناخن بڑے بڑے تھے، کچھ کے 2 سر آگے اور 2 سر اس کے پیچھے تھے، کچھ نصف انسان جیسے تھے اور ان کی کئی ٹانگیں تھیں، ان کی بہت لمبے لمبے منہ تھے، تو کچھ کے منہ انسان سا اور پیٹھ کچھوے جیسی اور سر میں سنگ ہوتے تھے، کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دم ہوتی تھی، کچھ کے ناخن خنجر کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے۔ علامہ مسعود نے ایک جگہ لکھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے 120 مخلوقات آباد تھیں، اصل میں 28 ہی تھیں، باہم شادیوں کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے اور یوں 120 عجیب و غریب مخلوق بن گئی، اور سب سے آخر میں حضرت انسان کو پیدا کیا گیا جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی خوبصورت پیدا کیا، اس مخلوق کو ہم نے بہت خوبصورت پیدا کیا، حسین و جمیل پیدا کیا، اور حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ خالق آدم علی، رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا۔ حضرت آدم کو اللہ پاک نے اپنی صورت پر تیار کیا۔ سابقہ مخلوقات میں سے کچھ کے نشانات ملتے رہتے ہیں جن کو سائنسدان ڈائناسار وغیرہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ سمندروں جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ الجزائر میں موجود بہت بڑے پہاڑی سلسلے کی غاروں میں مذکورہ کچھ مخلوقات کی ان کے زمانے کی تصویریں ہیں جو دریافت ہوئی ہیں۔ اس سے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں بعد کے نزدیک یاجوج مجوج انہیں سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک سکندر اعظم
حضرت ذوالقرنین کی بنائی دیوار کے پیچھے بند ہیں، اور بعد احادیث میں دو عظیم شہروں کا ذکر ہے جو اس دنیا سے بھی بڑے ہیں، ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے، وہاں بھی مخلوق آباد ہے۔ زیر نظر جو آپ نے تھمبنیل میں تصویریں دیکھی ہیں، یہ تصویریں الجزائر کے غاروں کی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ بن، خن اور من کی بنائی ہوئی تصویریں ہو سکتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں جو حقائق بیان کیے ہیں ان کی تفصیلی تذکرہ سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج عالمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے۔ یعنی ارتقاء کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق اور تکون ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات و ہشت و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کیے ہیں، موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے، اس لیے کہ مبدی حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے اول پانی کی چونک کا لباس پہنا، اور یہ ایسی ہی طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا، اور پھر اس طرح ایک ہم جنس مخلوق ہوا، اما ہوا جس کو کہتے ہیں، ہوا جو وجود دے کر کائنات اراضی پر نسل انسانی کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عالم مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی اور امانت الہی کا بار گراں اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں مسخر کر کے خلافت و نیابت الہی کا شرف عطا بخشا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین اندازہ سے بنایا، بلا شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ میں زمین پر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں زمین پر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے کل کائنات نے امانت الہی کے بارے کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بار گراں کو اٹھا لیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلے میں عالمی تضاد ہے، تاہم اس جگہ یہ حقیقت ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان اول جو موجود نسل انسان کا باؤ آدم ہے، ہوا ارتقائی نظریہ کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہوا، یا ابتدائی تخلیق ہی کے وقت سے انسانی صورت میں وجود پذیر ہوا ہو، تو علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کا سب سے بہترین اور عقل و دانش یہ پہ کر ہی اپنے اعمال و کردار کے لیے خوابدہ ہیں کہ اس عالم کون و مکان میں اس کا وجود یوں ہی بے معنی اور بے مقصد وجود میں آیا ہے، یا اس کی ہستی اپنے اندر عظیم مقصد۔ پس اگر ان حقائق کا جواب نفی میں نہیں بلکہ اثبات میں ہے تو پھر قدرتی طور پر یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ اس کی کیفیت و پیدائش پر بحث کی جائے، اس کے وجود کا مقصد پر، اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے، اور یہ تسلیم کیا جائے کہ اس اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلا شبہ مقصد عظیم کا پتہ دیتا ہے۔ قرآن عزیز نے اسی لیے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلوؤں کو واضح کر کے انسانی ہستی کی عظمت کا اعلان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت
تخلیق و تکوین میں انسانی تخلیق احسن التقویم کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمام ساری کائنات کے مقابلہ میں تقویم و تنظیم کا مستحق ہے، اور اپنے حسن و تقویم اور لائق ہونے کی بنا پر بلا شبہ وہی امانت الہی کا علمبردار ہو کر خلیفہ اللہ منصب پر فیض ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں آزمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور اور حقیر ہیں، لاچار ہیں۔ تو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرا نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم اور ان کی غیب سے مدد کر۔ بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما دے، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو اس کی چاہت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین، آج کن فرما دے، ہمیں مایوسیوں سے نجات عطا فرما دے، ہمیں مایوسیوں سے بچا لے، ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔